السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المدثر، آیات مقدسہ 4 تا 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں المدثر کا معنی مفہوم بھی عرض کیا گیا تھا، اور یہ سورہ مقدسہ کا جو آغاز ہے یا ایہا المدثر، اس میں بعض صحابہ اکرام کی رائے تو یہ ہے یہ سب سے پہلی سورہ مقدسہ ہے، اور دیگر صحابہ کی رائے سورۃ العلق وہ پہلی ہے، پھر سورۃ القلم ہے، اور پھر سورۃ المدثر ہے۔ اور یہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں، قم، اٹھیے، آپ اب اگلا کام کیجئے جو آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر ایک بوجھ ہے کہ اللہ کی رہنمائی کو غالب کرنا ہے، سچی فلسفہ توحید کو غالب کرنا ہے۔ اس غلبے کے لیے اٹھیے، اور غلبے کے لیے جب اٹھنا ہے تو 4 اخلاق کا تعارف ضروری ہے۔ ایک سچی جماعت جو ہے ان میں 4 اخلاق موجود ہونے چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر وہ اس کی بالادستی کریں گے۔ سب سے پہلے ہے عدالت، کہ آپ عدل کا نظام قائم کریں گے، لہٰذا جو ظالم قوت موجود ہے ان سے مزاحمت ہوگی، ظالمانہ نظام شکست کھائے گا تو پھر عدل کا نظام آئے گا۔ لہذا عدالت ضروری ہے، عدل کا نظام ضروری ہے، ظلم کا خاتمہ، ظلم کے نظام کو چلانے والی جو طاقت ہے اس وقت ابو جہل اور اس کا حلیف طبقہ ہے، اس کی اشرافیہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لہذا جب تک غلامی سے آزادی کی طرف نہیں آتے، ظلم سے عدل کی طرف نہیں آتے، تو اب آپ اٹھیے، اب آپ اس کا مقابلہ کیجئے۔ میرے عزیزو، مقابلہ ایک سچی جماعت کے ذریعے سے ممکن ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سازی کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اب اس جماعت کے اندر سب سے پہلے عدالت کا خلق ہونا چاہیے، اور پچھلی سورہ مقدسہ میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ وہ اللہ سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس میں اعلیٰ خدا شناسی ہے، انسان دوستی ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے وہ حاضری دیتے ہیں، اللہ کی کلام پہ ورتل القرآن ترتیلا غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرا جو اخلاق وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ رب العزت نے دوسرا جو اخلاق سمجھایا وہ اخبات اللہ ہے۔ اللہ اکبر جب کہہ دیا تو اب پھر اور گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے، لہذا اللہ اکبر محض اذان میں یا نماز میں نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی میں ہے۔ ایک مسلمان مومن سچی جماعت اللہ اکبر کہہ کر
اس ظالمانہ نظام کا مقابلہ کرتی ہے۔ تیسرا خلق وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وہ طہارت ہے۔ طہارت ظاہری بھی ہے، طہارت باطنی بھی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑے فَطَهِّرْ، پاک رکھیے۔ اور کپڑوں کا جب پاک رکھنا ہے تو ظاہر ہے اندر کی طہارت، باطنی طہارت، تزکیہ نفس، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اندر کی طہارت ہے جس میں اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ تو قلب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سب سے پہلے قلب کا تزکیہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری طہارت بھی ہے۔ یہ طہارت ہی تو ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک پاک صاف ستھرا انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اگر وہ اندر سے شرک اس میں موجود ہے، اس کے دل میں کفر ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، میرے عزیزو، اس میں کبھی بھی خدا شناسی پیدا نہیں ہو سکتی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اگر ہم اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں گے، اگر ہم اپنے قلب کے اندر شیطانی خواہشات، سوچ، فکر اور فلسفے کو جگہ دیں گے، وہ تو ناپاک ہو جائے گا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ لہذا تزکیہ پہلے ہے اور پھر ظاہری طہارت ہے۔ والرجز فاہجر، اور چوتھا جو خلق ہے وہ سماحت نفس ہے۔ یہ سماحت نفس ہے، یعنی نفس کی ایسی بلندی کہ پست چیزوں کی طرف توجہ ختم ہو جائے۔ اس کا تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ایک انسان جب گندگی سے دور ہو جاتا ہے، والرجز فاہجر، وہ گندگی سے دور ہو جاتا ہے تو گویا اس کے اندر عفت، پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر اور نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وقار اور ایک عزت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس انسان میں یہ خلق پیدا ہوگا وہ سوسائٹی میں ہمیشہ وہ سخاوت کرے گا، وہ دوسروں کو دے گا، علم ہے تو وہ دے گا، مال ہے تو وہ تقسیم کرے گا، تو دوسروں میں وہ تقسیم کرتا ہے۔ اور اگر وہ کوئی اس طرح کا جذبہ رکھتے ہوئے عمل و کردار کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور وہ احسان نہیں کرتے، اگر کوئی بدلہ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ان کا مقصد ایک ہے، صرف اللہ کی رضا ہے۔ میرے عزیزو، جب لِرَبِّ کا لفظ آ گیا اپنے رب کے لیے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ جو بھی جد و جہد کریں گے یا کسی کی خدمت کریں گے اس کے پیچھے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ تو اللہ کی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے مال اگر ہم تقسیم کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہاں پر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہ کوئی احسان جتلا کر بھی اس کو دکھ اور تکلیف نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر کسی کے ذہن کے اندر ایسی بات آتی ہے، وہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو وہ اس طرح کا احسان نہ کرے، وہ نیکی نہ کرے۔ ایسا صدقہ یا ایسی نیکی یا ایسا عمل جس کے نتیجے میں بظاہر آپ نیکی کر رہے ہیں لیکن کوئی تکلیف کا پہلو ہو، اس سے بہتر ہے قول معروف، آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ اس کو اچھے انداز میں ٹال دیں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو گویا ایک سچی جماعت جو ہے اس کا جو ہدف ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ،
اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہ اہل مکہ جتنی بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، جتنا پریشان کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیجئے۔ میرے عزیزو، آج بھی سچی جماعتیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ ان کی کوئی ذاتی اغراض بالکل نہیں ہے، ان کا کوئی لالچ مفاد پرستی بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مشن ہے، اللہ راضی ہو جائیں، انسانیت غلامی اور ظلم سے نکل جائے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب بجنے لگا گا ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا، یا جب دنیا کے اندر انقلابات آئیں گے اور انقلاب کا جو نقارہ ہے وہ بجے گا، وہ دن کیا ہوگا؟ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بس وہ دن بہت مشکل کا دن ہوگا۔ دنیا میں اگر انقلاب کا دن ہے، سچی جماعت کے غلبے کا دن ہے، تو یہ کافر شکست کھائیں گے، مشرک منافق شکست کھائیں گے، اور اپنی گردنیں ان کو جھکانی پڑیں گی۔ وہ دن بہت مشکل کا دن ہوگا۔ جنہوں نے عیاشیاں کی ہوں، مافیا بنا کر ملک کو لوٹا ہو، انسانیت کو لوٹا ہو، جب ان کا احتساب ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت سخت دن ہوتے ہیں۔ علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، یہ آسان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ کیا آسان ہوا غزوہ بدر؟ جب ابو جہل غزوہ بدر میں مارا جاتا ہے، 70 بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں، کہاں گیا مال و دولت؟ کہاں گیا ان کا تکبر؟ یہ بڑا سخت دن تھا اور ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر یہ دنیا میں بچ گئے بڑے بڑے مافیاز متکبرین، تو یاد رکھیے وہ دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہیں بچ سکیں گے۔ وہ اللہ کا دن جو یوم الدین ہے، یوم الحساب ہے، جزا و سزا کا دن ہے، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن کوئی نہیں بچ سکے گا، کافروں پر بہت سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔